میرا شوہر اندھا تھا۔ جب وہ ہم بستری کرنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو بڑھانا کر کے اس کے آگے کر دیتی اور خود سائڈ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ایک مرتبہ شوہر کا میرا غصے کی شدت سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں پہ اکیلے آ جا نہیں سکتا۔ اسے میرا ہم سفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل گئے تھے۔ مگر میں کہاں جاتی، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹکھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے آنسو بہاتے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر لی۔ اسے کیسے دھوکہ دے سکتی تھی؟ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑواؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے عمر کا چہرہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنا دی تھی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ایک طرف ملازمین اور سامنے ہی چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نوری سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار نوری کو بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی، پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوری کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی میں پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتا چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی، آپ ایسا مت کریں۔ مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی کہ تو پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میں اپنی جگہ پر بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت غریب تھی مگر بغیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پہ لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بروقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔
جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئی اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی۔ اور پھر ایک دن میری عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کو نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی تھی۔ اور پھر اس کی شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھناؤنا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچ جاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف علی جو میرے شوہر کا چمچا تھا، اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اس سے کہنے لگی کہ علی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور اس نے پھر علی کو اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ علی نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اور اب سوچے سمجھے پلان کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میں نے عمر کو گھر میں بلا لیا تھا، اسے علی کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود عمر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بخلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو عمر بھی تو ان کے ساتھ جائے گا اور عمر کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے تھے۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں عمر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہ ہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں ہی بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دکھنے میں بھی وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، پھر خود عمر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے جب آنکھیں کھولی تو گھر میں غربت کا ماحول دیکھا تھا۔ ساری زندگی ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، یوں گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھی۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جایا کرتی تھی۔
अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज होता, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर, गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे, तीनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था। उमर मेरी जिंदगी में बाहर की मानद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हम एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। उमर की कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब उमर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने ये कहकर रिश्ता उसी वक्त मना कर दिया कि लड़के की चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे नखट्टू इंसान के साथ का हमें क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा के साथ न जाने क्या करते रहते थे। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा न जाने क्या बातें करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफी ज्यादा तेज लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रजा चाहे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो नकट्टू, वो जो 10 रुपया भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसी पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत ज्यादा डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें इनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरे होने वाला शोहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू, और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नजर चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाए। तू फिक्र क्यों करती है? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चल गई, जिसने अपने पैसों के बलबूते पर मंजूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेहताशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बिल आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी, हर आसाइश मुयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शोहर खड़ा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंदर होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था।
اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ آنکھوں پہ چشمہ ٹکائے وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور عمر نے حیران و پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ یہ سب کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے گیا تھا، اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے علی پر الزام لگایا تھا تو میں تبھی چونک گیا تھا، اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے علی کو اپنے آفس میں بلایا تو ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد ہے، اور تبھی میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور اب میں جب آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں ٹھٹک گیا تھا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اسے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے تو ڈر گئی، اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں صلاحیت کر گئی تھی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ دیا اور کہنے لگا کہ اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور فیصلہ سنا دیا۔ تبھی اس نے ایک فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ چونکہ یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا، تو یہ میں تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہو اس کا کرو، اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پر اپارٹمنٹ کر دیا تھا، اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کپڑے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس اپارٹمنٹ میں آ کر رہنے لگے، اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے عمر پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ سارا دن وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں چیخنے چلانے لگی تھی، صبح شام عمر کو کہتی تھی کہ کوئی کام دھندا کر لو، آخر کب تک یوں گھر میں پڑے رہو گے؟ جب بھی میں اسے یہ بات کہتی تو وہ مجھے پیار سے ٹال دیتا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ اب میں اسے غصے سے کہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ مجھے اب عمر نکھٹو انسان لگتا تھا، اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی گن نہیں تھا۔ مگر افسوس کہ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے اس پر مرتی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہاں میں ہر وقت جلتے کٹتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی تھی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے وہ عیش بھرے دن یاد آ جاتے جب میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب تو وہ دن جیسے میرے خواب بن کے رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں گھر اور نوکری میں جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ میں اب ہر لمحے پچھتاتی رہتی تھی۔ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی، اماں نے جو بھی کہا تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں باولی ہوئی جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش اور آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم سدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب
مجھے عمر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا گھر تھا اور عمر کو پتا تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا چلا رہی تھی۔ مجھ ایسی عورتوں کے ساتھ ایسے ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔